آج ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ایک مرتبہ کسی طریقے سے ناظرہ پڑھ لیا، ہم نے سمجھا قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے سمجھا میرے بچے بچیاں تعلیم یافتہ ہو گئیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن پڑھیے، معنی کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، ایک آیت ہی صحیح ہر دن پڑھیے، ایک آیت ہی صحیح ہر دن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ اگر آپ بہنیں، آج ضرورت ہے کہ عورتوں میں بھی تعلیمی بیداری آئے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ پردہ نشین مائیں بہنیں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دین کی باتیں کو سیکھنے سکھانے کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑا بہترین سے انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں ہر ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے جو تزکیہ نفس برائے خواتین میں محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ یہ تزکیہ نفس برائے خواتین جو پروگرام کا سلسلہ ہے، تزکیہ نفس کے نام سے تقریباً 15-20 سال پہلے یہ پروگرام بھی چلا کرتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالسمیع جعفری رحمہ اللہ صادق پوری کی زیر سرپرستی میں یہ پروگرام چلا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کاوش کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ میری مائیں بہنیں، آج جس ٹاپک پر میرا خطاب ہوگا وہ ہے تعلیم نسواں اور آج کی خواتین۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، لیکن سب سے پہلا اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس بات کی تعلیم دی؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، معنی کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کا سب سے پہلا جو حکم ہے وہ علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ نماز کا حکم بعد میں، روزے کا حکم بعد میں، زکوٰۃ کا حکم بعد میں، حج کا حکم بعد میں، صدقہ و خیرات کا حکم بعد میں، مسافروں کے حقوق بعد میں، یتیموں کے حقوق بعد میں، پڑوسیوں کے حقوق بعد میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے حقوق بعد میں، الغرض جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے احکامات بعد میں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حکم جو قرآن مقدس میں دیا وہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے جس بات کی سب سے پہلے تعلیم دی قرآن مقدس میں وہ علم حاصل کرنے کی تعلیم دی، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ علق کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ نے کہا
پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے وہ پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت عرب کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، ڈھیر سارے گناہ انجام دیے جاتے تھے، شرک عام تھا، جھوٹ عام تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، الغرض بہت سارے برائیاں تھیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان برائیوں سے پہلے نہیں روکا، سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا؟ کہا پڑھو، اس لیے کہ جب انسان کے پاس نالج آئے گا، جب انسان کے اندر علم آئے گا تو اس کے اندر تمیز بھی آئے گی، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا درست ہے، کیا درست نہیں ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے۔ علم ہی انسان کو یہ پرکھنے کا ہنر دیتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اور یاد رہے، علم جس طرح مردوں کے لیے اہمیت بتائی گئی ہے اسی قدر عورتوں کے لیے بھی اہمیت بتائی گئی ہے ہماری شریعت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کے لیے ساری تعلیمات ہیں، نہیں، بلکہ ہماری شریعت میں جہاں مردوں کے لیے تعلیمات ہیں وہیں عورتوں کے لیے بھی تعلیمات ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ کہا ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس طریقے سے مرد کے لیے ضروری ہے علم کا حاصل کرنا، اسی طریقے سے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ اور یہ بھی یاد رہے، سماج اور معاشرے کی سدھار اور بگاڑ میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ایک سماج تبھی سدھر سکتا ہے جب مرد و خواتین کے اندر علم آئے، ایک سماج اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب مرد و خواتین کے اندر دینی تعلیم کی میں بیداری آئے، ایک سماج اور معاشرہ گناہوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب مرد و خواتین کے اندر شریعت کی تعلیمات ہوں۔ آج دیکھیے ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، قدم قدم پر برائیاں ہیں، کن کن برائیوں کو گنایا جائے، کن کن گناہوں کو بتائے جائے۔ آج مسلمان کہنے والے بھی وہ کام کرتے ہیں جو غیر کرتے ہیں، آج کلمہ پڑھنے والے بھی وہ کام کرتے ہیں جو غیر کرتے ہیں۔ لہٰذا میری مائیں بہنیں، آپ اس جانب توجہ دیں کہ سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوں، ہم خود کو کیسے برائیوں سے بچا سکیں۔ تو یاد رہے کہ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، اور سماج اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، 23 سال تک نبوت ملنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبی بنائے گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور جو آپ نے تعلیمات دی 23 سال تک، وہ تعلیمات نہ صرف مردوں نے حاصل کیے بلکہ عورتوں نے بھی حاصل کی۔ جہاں صحابہ کرام میں بڑے بڑے فقیہ، عالم دین، مجتہد اور بڑے بڑے حفاظ کرام ہیں، تو وہیں خواتین میں، صحابیات میں ایک سے ایک معلمہ، ایک سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردہ ہوئی۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مردوں کو تعلیم دیے، وہیں عورتوں کو تعلیم دی۔ حال یہ تھا کہ خواتینوں نے شکایت کی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کیا اسلام کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کیا ہم عورتوں کے لیے تعلیمات نہیں ہیں؟ جب آپ کے پاس سے شکایت آئی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن صرف اور صرف خواتین کے لیے مقرر کر دیا۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف خواتین کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین کے لیے ہے، اسی قدر عورتوں کے لیے ہے۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم علم دین کو حاصل کریں، شریعت کی تعلیمات کو جانیں، اسلام کی باتوں کو جانیں۔ اسلام کیا ہے، مسلمان کہتے کسے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، صحیح عقیدہ کیا ہے، ان چیزوں کو سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے مائیں بہنیں، اگر انسان تعلیم یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں، شرعی علم ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر خاتون عورت ماں کی شکل میں ہو، تعلیم یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، اللہ اکبر، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ماں تعلیم یافتہ ہو اور تربیت یافتہ ہوں تو اپنی اولاد کو بھی تربیت یافتہ بناتی ہیں، اخلاق مند بناتی ہیں اور انہیں بھی گمراہی سے بچاتی ہیں۔ ماں جب تربیت یافتہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، وہ نماز کو پابندی سے پڑھے گی، اور جب ماں گھر میں نماز پڑھے گی تو بچے بھی نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ جب ماں کو سچ بولتے ہوئے بچے دیکھیں گے تو وہ بچے بھی سچ بولیں گے۔ جب ماں قرآن کی تلاوت کرے گی اور جب بچے ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بچے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جب بچے ماں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بچے بھی اللہ کی عبادت کرنا سیکھیں گے۔ اس لیے اگر ہماری شریعت میں بتایا گیا ہے کہ اگر عورت تربیت یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے اور ماں کی شکل میں ہے تو اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو گمراہی کے راستے سے بچا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے ہمارے صحابیات میں جو گزری ہیں، اللہ اکبر، کیسے کیسے انہوں نے علم حاصل کی اور کس قدر تربیت یافتہ، ہدایت یافتہ تھیں۔ آپ پڑھیے، صحابیات کی سیرت کو پڑھیے، صحابہ و صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کس قدر انہوں نے اس سلسلے میں ان کے اندر شوق تھا، جذبہ تھا اور کس قدر علم حاصل کرتے تھے۔ اور یاد رہے کہ علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، تعلیم اور شرعی تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو جان لیتا ہے۔ یہ تعلیم اللہ کی پہچان بتاتی ہے، یہ تعلیم اللہ کی شان بتاتی ہے، یہ تعلیم اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت کو یہ تعلیم سکھاتی ہے۔ اور یاد رہے، جب انسان اللہ کو پہچانے گا، اللہ کو جانے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز کبھی گمراہی کے راستے پہ جا نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں بھی اللہ نے کہا فعلم، یعنی سیکھ لو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو دینی تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ رب کو پہچان لیتے ہیں اور اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں بتا ہی رہا تھا کہ اگر خاتون عورت ماں کی شکل میں ہو اور تربیت یافتہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، دین کے جانکار ہو، شرعی مسائل جانتے ہوں تو اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو
तुम अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करो। ये फ़िक्र कौन करेगा? ये फ़िक्र वही इंसान करेगा जिसको पता हो जहन्नम के बारे में, जिसको पता हो जहन्नम के आज़ाब के बारे में। वो ख़ुद भी जहन्नम से बचने की फ़िक्र करेगा और अपनी औलाद को भी, अपने अहल अयाल को भी जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करेगा। तो एक माँ तरबियत याफ्ता हो, तालीम याफ्ता हो, तो अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करेगी। आज देखिए हम जिस समाज और माशरे में रहते हैं, माँओं को कितनी फ़िक्र है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जहन्नम की आग से बच जाएं। कितनी फ़िक्र है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या आज हमारे घरों के हालात हैं। बच्चे बेनमाजी, बच्चियाँ बेनमाजी, क्यों? क्योंकि माँ बाप को ये फ़िक्र नहीं कि हमें भी जहन्नम से बचना है, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाना है। मेरी माएँ बहनें, दुनिया के अंदर हमारी औलाद जब बुखार का शिकार होता है, जब बीमारी आती है, ठेस लगती है, हम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़रा बुखार आया फ़ौरन हम डॉक्टर के पास और ना जाने क्या क्या करते हैं। औलाद के दर्द को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इस दुनिया के अंदर। ज़रा सोचो, क्या कल हश्र के क़यामत के दिन हमारी नज़रों के सामने अगर हमारी औलाद जहन्नम में जले, क्या बर्दाश्त कर लेंगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वो माँ बाप जिनको ये जो जानते हो जहन्नम के बारे में, जहन्नम के आज़ाब के बारे में, यकीनन वो ख़ुद भी जहन्नम से बचने की फ़िक्र करती हैं और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करती हैं। तो माँ अगर तरबियत याफ्ता हो तो घर का ये माहौल होता है, समाज का ये माहौल होता है और बच्चों को गुमराही के रास्ते से बचाती हैं। और इसी तरह अगर बेटी, औरत, खातून अगर बेटी की शक्ल में हो और तालीम याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता हो, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे माँ बाप का क्या मकाम शरीयत ने बताई कि जो माँ बाप अपनी बेटी को सही तालीम दे, सही तरबियत करे और बालिग हो जाने तक उसकी सही तरबियत दे, फिर बालिग होने के बाद अच्छे रिश्ते देकर उनका निकाह कर दे, तो क्या मकाम है ऐसे माँ बाप का। आइए हदीस देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की यहाँ तक कि वह बालिग हो गई, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जन्नत में हमारे साथ ऐसे ही होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ हैं। फिर आपने उन 2 उंगलियों को मिला कर के बताया। मेरी माएँ बहनें, तो बेटी अगर तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता की शक्ल में हो तो ये माँ बाप का मकाम है, ये माँ बाप की फजीलत है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको बेटियों के ज़रिए आज़माया गया, जिसको बेटियों के ज़रिए आज़माया गया, कल क़यामत के दिन यही बेटियां, यही बच्चियां जहन्नम की पर्दा बनेंगी, यानी जहन्नम से निजात का ज़रिया बनेंगी यही बेटियां, यही बच्चियां। इसलिए मेरी माएँ बहनें, हम अपनी बच्चियों को भी दीनी तालीम ज़रूर दें, दीन के अहकाम व मसाइल ज़रूर बताएं, अक़ीदे की बात ज़रूर बताएं। आज देखिए हमारी कितने मुस्लिम बच्चियां हैं जो गुमराही के शिकार हो चुकी हैं, जो राहे रास्ते भटक चुकी हैं। आए दिन खबरें आती हैं कि फला जगह से फला की बेटी गैर के साथ भाग गई, फला जगह से फला बच्ची गैरों के साथ, गैरों की हवस के शिकार हो गई। आखिर ये खबरें क्यों आ रही हैं, ये वाक़ियात क्यों पेश आ रहे हैं? महज इसलिए क्योंकि माँ बाप ने उस बच्ची को नहीं बताया ईमान कितनी बड़ी दौलत है, अक़ीदा कितनी बड़ी दौलत है, जन्नत कितनी बड़ी नेमत है और जहन्नम कितना ख़तरनाक ठिकाना है। माँ बाप ने ऐसे बच्चियों को नहीं बताए तो आज वो बच्चियाँ
غیروں کی ہوس کے شکار بن رہی ہیں. آئے دن اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ اگر ایمان سے ہم پھر جائیں تو ہمارا کیا انجام ہوگا. یاد رکھیے جو انسان ایمان سے پھر جائے، اسلام سے پھر جائے، کسی اور مذہب کو قبول کر لے، کسی اور دھرم کو قبول کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر مرنے سے پہلے توبہ کیے بغیر مر جائے، اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر مر جائے، کہا ایسے مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو میری مائیں بہنیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آج جو اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں، ان کی بیٹیاں کس قدر بہرہ روی کے شکار ہیں، بے حیائی کے شکار ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماں باپ اگر ہیں، گارجین ہیں، تو اپنی بیٹیوں پر فوکس کریں اور ضرور دھیان دیں کہ ان کی صحیح تعلیم ہو، صحیح تربیت ہو. ہاں، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے کہ عصری تعلیم نہ دو، دنیاوی تعلیم نہ دو، ڈاکٹر نہ بناؤ، پروفیسر نہ بناؤ. نہیں، اس کے خلاف نہیں ہے. کہا ساری تعلیمات دو، لیکن دائرے میں رہ کر، حدود میں رہ کر، پردے میں رہ کر، شرعی قانون اور اصول کے تحت ساری ڈگریاں حاصل کرو، ساری تعلیمات حاصل کرو. اسلام اس سے نہیں روکتا ہے. ہاں، جہاں بے حیائی کا ماحول ہو، جہاں بے راہ روی کے راستے ہوں، وہاں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی بچیوں کو بھی بچانا ہے، تاکہ ان کے ایمان محفوظ ہوں، ان کے عقیدے محفوظ ہوں، ان کے اخلاق محفوظ ہوں، ان کے اعمال محفوظ ہوں اور کل جہنم میں جانے سے بچ سکیں. میری بھائی بہنیں، تو اگر عورت خاتون بیٹیوں کی شکل میں ہے تو یہ مقام شریعت نے بتائی ہے، اور اگر خاتون بیوی کی شکل میں ہے اور نیک ہے، تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، کیا ماحول ہوتا ہے گھر میں، کیا ماحول ہوتا ہے. اگر بیوی کی شکل میں عورت ہے اور تربیت یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو میاں بیوی کے جو بھی آپسی اختلافات ہوتے ہیں بڑی علم و حکمت کے ساتھ آپس ہی میں حل کر لیتی ہیں، اور گھروں میں سکون کا ماحول ہوتا ہے، گھروں میں سکون کا ماحول ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے شوہروں کے حقوق کو ادا کرتی ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کی خدمت کیسی کرنی چاہیے، شوہر کی فرما برداری کا کیا مقام دیا ہے اس تعلیم ہماری شریعت نے. وہ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ سیکھیں گی، جب وہ پڑھیں گی، جب دین کی تعلیمات حاصل کریں گی. آپ دیکھیے کہ اگر بیوی فرما بردار ہے تو اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی بشارت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، کہا کہ وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر! کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے اس خاتون کا جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، جس نے شوہر کی خدمت گزاری کی اور ناشکری سے اپنے آپ کو دور رکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون اگر بیوی کی شکل میں تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہے تو گھروں میں بھی پرسکون ماحول ہوتا ہے، دنیا اور آخرت اس کی سنور جاتی ہے. اسی طرح میری مائیں بہنیں، ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ علم دین حاصل کیجئے، شریعت کی تعلیم حاصل کیجئے اور اپنے بچوں پر بھی زور دیجئے. آج جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، دیکھیے دن بدن آج ہم یہ شرعی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہمارے پاس ڈگریاں ہیں لیکن بے مقصد، وہی تک محدود ہے یہ ڈگریاں دنیاوی تک. علم کا مقصد صرف ڈگری نہیں ہے، علم کا مقصد صرف نوکری نہیں ہے، علم کا مقصد صرف جاب نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کیجئے تاکہ رب کو پہچان لیں، علم حاصل کیجئے تاکہ اسلام کو جان لیں، علم
علم حاصل کیجئے تاکہ ہم شریعت کو سمجھ جائیں، علم حاصل کیجئے تاکہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کر لیں اور جہنم سے بچنے والے گناہوں سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابیات کس قدر تعلیم یافتہ تھیں، اگر آپ مطالعہ کریں گی تو حیرت میں رہ جائیں گی۔ کس قدر صحابیات علم کو حاصل کرتے تھی، قرآن پورے قرآن کو حفظ کر لیا کرتی تھیں، اور یہی نہیں بلکہ قرآن پاک سے مسئلے مسائل استنباط کرتی تھیں۔ صحابیات کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، قرون اولیٰ میں اللہ اکبر خواتین کس طرح تعلیم یافتہ تھیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ کیجئے اسی سے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک حکم جاری کرتے ہیں، ایک آرڈر جاری کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ ہی کے دن ایک حکم نافذ کر دیا، کہا کہ دیکھو مہر میں، شادی میں جو مہر میں رقم مقرر کی جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہا بہت زیادہ ہو جا رہا ہے، بہت زیادہ ہو جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسی کے پیش نظر کہ شادی کے وقت تو مہر مقرر کر دی جا رہی ہے، لیکن ادائی کے وقت بڑی مشکل ہو جا رہی ہے اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لہٰذا کہ اسی حکمت کے تحت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی شادی میں مہر مقرر کیے تو وہ جو زیادہ مال ہوگا وہ ضبط کر لیا جائے گا اور بیت المال میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اس حکمت کے تحت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب جمعہ کے بعد، نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں قریش کی خاتون نے روکا اور ٹوکا، کہا عمر فاروق امیر المومنین، کہا کیا بات ہے، کیا آپ نے ایسا حکم نازل و نافذ فرمایا ہے، آرڈر جاری کیا ہے؟ کہا ہاں۔ کیا 400 درہم سے زیادہ اگر مہر کوئی مقرر کر دے وہ زیادہ مال لے کر بیت المال میں رکھ دیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھیے میری مائیں بہنیں، جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون ہیں لیکن قرآن کو کس قدر سمجھی ہوئی ہیں آپ اندازہ کیجئے۔ وقت کے لیڈر ہیں، حاکم ہیں، امیر ہیں، خلیفہ ہیں، کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ خاتون ان سے سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، اے امیر المومنین کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون؟ ایک خاتون پوچھ رہی ہیں، کن سے؟ امیر المومنین سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، کیا آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا قرآن میں اللہ رب العالمین نے تو یہ کہا ہے کہ مہر کے سلسلے میں کہ خاوند تمہیں جتنا دے رہا ہے، جو دے رہا ہے اس میں پوری دور واپس نہ لو، یعنی قرآن حد تو متعین نہیں کر رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین نے تو حد متعین نہیں کیا ہے۔ اے عمر آپ کون ہوتے ہیں حد متعین کرنے والا؟ 400 درہم کو مقرر کرنے والا آپ کون ہوتے ہیں جب قرآن میں یہ حکم نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک خاتون قرآن کو کس قدر سمجھی ہوئی تھی، کس قدر مسئلے کو جانتی تھی، آپ اندازہ کیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو علم نہیں تھا، جب معلوم ہوا فوراً وہیں سے واپس پلٹتے ہیں، گھر نہیں جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اور ابھی جمعہ کے بعد کچھ لوگ چلے گئے تھے، کچھ لوگ مسجد ہی میں تھے، وہیں سے اعلان پھر جاری کرتے ہیں، دیکھیے میں نے ایسا حکم نافذ کیا تھا، ایسے اعلان میں نے کیا تھا، لہذا وہ اعلان میں واپس لیتا ہوں، اس لیے کہ اس مسئلے کے بارے میں ابھی ایک خاتون نے مجھے بتایا اور مجھے معلوم نہ تھا، مجھے علم
علم نہیں تھا، لہٰذا میں اس حکم کو واپس لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرون اولیٰ میں خواتین کس قدر علم کو حاصل کرتی تھیں، قرآن کو کس قدر سمجھ کر پڑھا کرتی تھیں، قرآن سے مسئلے مسائل سیکھا کرتی تھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ایک مرتبہ کسی طریقے سے ناظرہ پڑھ لیا، ہم نے سمجھا قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے سمجھا میرے بچے بچیاں تعلیم یافتہ ہو گئیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن پڑھیے، معنی کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، ایک آیت ہی صحیح ہر دن پڑھیے، ایک آیت ہی صحیح ہر دن پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم آ جائے تو آپ کے اندر ہمت ہوگا، حوصلہ ہوگا، مسئلے مسائل کی جانکاری ہوگی، جیسا کہ اس خاتون نے وقت کے خلیفہ امیر المومنین سے گفتگو کی، بحث کی اور مسئلے کو ثابت کیا کہ دیکھیے عورتوں کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے اور آپ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میری مائیں بہنیں، آج ضرورت ہے کہ عورتوں میں بھی تعلیمی بیداری آئے، اور یہ حقیقت ہے اگر ایک عورت تربیت یافتہ ہو گئی، تعلیم یافتہ ہو گئی تو پورے خاندان کو وہ سنوارتی ہیں، پورے سماج کو وہ سدھارتی ہیں، پورے سماج کو وہ پاک و صاف رکھتی ہیں مردوں کے بالمقابل۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس جانب توجہ دیں، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آپ دین کی تعلیم، دنیاوی تعلیم دیجئے، لیکن یہ ضرور دیجئے کہ وہ اللہ کو پہچان لیں، رسول کو پہچان لیں، ایمان کو جان لیں، آخرت کو نہ بھولیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی پہچان اس کے ہوں۔ گناہوں سے کیسے بچیں، حرام کاموں سے کیسے بچیں، بے حیائی سے کیسے بچیں، بے پردگی سے کیسے بچیں، یہ تعلیمات اپنی بچیوں کی دینے کی بہت ضرورت ہے۔ آج بے حیائی عام ہے، بد اخلاقی عام ہے، فحش کاری عام ہے، اور خاص کر جب سے یہ موبائل چلا ہوا ہے اس نے تو اور ان برائیوں کو عام کر دی ہے۔ لہٰذا ان موبائلوں پر بھی اپنا دھیان رکھیں، کنٹرول رکھیں، غلط استعمال نہ ہو پائے، اور دینی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے یہ چند باتیں تھیں کہ جس طرح ایک مرد کے لیے بھی دینی تعلیم ضروری ہے، کہا اسی طریقے سے ایک خاتون کے لیے بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جن سے 2000 سے زائد حدیثیں مروی ہیں، یعنی اتنی حدیثوں کو انہوں نے یاد کی تھی، یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آتے اور پردے کے پیچھے سے مسائل سیکھتے تھے، فتویٰ لیتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فتویٰ دیتی تھیں، مسئلے بتاتی تھیں۔ یہ حال تھا صحابیات کا۔ علم کے سلسلے میں اس قدر وہ لوگ محنت کی، کوشش کی، اور ان کے اندر شوق بھی تھا، اس لیے انہوں نے دین کو سمجھا۔ دین کیا حقیقت میں ہے یہ علم دین ہی ہمیں بتا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں اور اللہ کو پہچانیں، رسول کو پہچانیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ہماری اولاد بگڑتی جا رہی ہیں، نسلیں بگڑتی جا رہی ہیں، بے راہ روی کے شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کو کیسے روکا جائے، کیسے بچایا جائے، یہ سب کی فکر کرنی ہوگی، صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ خاتون عورتیں بھی اس کی فکر کریں۔ اگر ہماری اور آپ کی محنت سے، ہماری اور آپ کی کوشش سے کوئی ایک راستے پر آ گیا تو سمجھے ہم کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے یہاں حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے بھی اس پروگرام میں محنت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما۔ آمین۔